السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے مالک الموت کے بارے میں، کیسے وہ روح کو قبض کرتے ہیں اور ایک گنہگار روح کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب ایک کافر یا فاجر وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد بھی دین پر عمل نہیں کرتا، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ساتھ بے شمار بہت زیادہ خوفناک شکل والے فرشتے بھی آتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کافر یا فاجر شخص کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کو وہ خوفناک شکل والے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر وہ کتنی خوفناک شکل والے فرشتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ ایک شخص کے اعمال جتنے زیادہ برے ہوں گے اتنی زیادہ خوفناک شکل والے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر ملک الموت ان سے کہیں گے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، کہ اے خبیث گندی روح باہر نکلا اور اپنے رب کے غصے سے سزا سے مل۔ اور پھر وہ فرشتے اس شخص کی روح کو ایسے اس کے جسم سے نکالیں گے کہ جیسے ایک لوہے کی کنگھی کسی اون کے اندر سے گزاری جائے۔ آسان الفاظ میں اس کافر یا فاجر کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر تکلیف کے ساتھ نکالا جائے گا، اور پھر وہاں پر موجود فرشتہ اس گندی روح کو جہنم سے لایا گیا ایک بدبودار کفن پہنائے گا، اور وہیں سے اس کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر جہاں سے گزریں گے وہاں پر موجود فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھیں گے کہ آخر یہ خبیث گندی روح کس کی ہے؟ تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں جھوٹے کی، فلاں ظالم کی، فلاں دھوکے باز کی، فلاں زانی کی روح ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ فرشتے اس شخص کو ان برے ناموں سے بلائیں گے جن برے ناموں سے اس دنیا والے لوگ کسی برے شخص کو بلاتے ہیں۔ مطلب اگر اس دنیا میں کوئی شخص جھوٹ بولتا ہوگا تو اس کو جھوٹا کہہ کر بلایا جائے گا، کوئی دھوکہ دیتا ہوگا تو اس کو دھوکے باز کہہ کر بلایا جائے گا، کوئی ظلم کرنے والا ہوگا تو اس کو ظالم کہہ کر بلایا جائے گا۔ مطلب جیسے بھی اس انسان نے باقی انسانوں کے ساتھ برا کیا ہوگا اس کو وہاں اسی نام سے، اسی برائی کے نام سے بلایا جائے گا، اور پھر اس شخص کی آنکھوں کے سامنے جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کا نام سجین میں لکھ دیا جائے۔ اب سجین آخر کیا ہے؟ تو سجین جہنم کا رجسٹر یا بک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی روح کو اس کے جسم میں پھینک دیا جائے گا۔ مطلب جیسے ایک ایمان والے شخص کی روح کو اس کے جسم میں پیار سے واپس ڈالا جاتا ہے، ایک کافر، ایک گنہگار کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روح کو جہنم میں اس کا مقام دکھانے کے بعد واپس قبر میں اس کے جسم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اس شخص کی قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور اس سے باری باری سوال پوچھیں گے، اور وہ شخص ہر سوال کا یہی جواب دے گا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، یہ جانتا تھا لیکن جاننے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لایا۔ اور ایسا ہی ایک گنہگار کے بارے میں بھی ہوگا جس نے دنیا میں اسلام تو قبول کر لیا لیکن اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو قبر میں وہ گنہگار مسلمان بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو جہنم کا کفن پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کی آگ کو لایا جائے اور اسے جہنم میں اس کا مقام دکھایا جائے۔ اور پھر اس شخص کی قبر کے اندر جہنم کی ایک کھڑکی یا دروازے کو کھول دیا جائے گا اور اس شخص کو جہنم میں اس کا مقام، اس کی جگہ، اس کا عذاب دکھایا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کھڑکی سے یا دروازے سے جہنم کی آگ اس کی قبر کے اندر داخل ہوتی جائے گی، اور اس کے بعد اس کافر یا فاجر کی قبر اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور پھر اس شخص کی قبر میں ایک خوفناک گندی شکل والا بدبودار شخص داخل ہوگا، اور قبر والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم آخر کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں، اور اس کے بعد اس شخص کی قبر میں اس کے اعمال کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور قیامت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا، اور وہ شخص قبر کے عذاب میں اللہ سے دعائیں کرے گا کہ اے اللہ قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ قبر میں جو اس کو عذاب مل رہا ہے وہ قیامت میں ملنے والے عذاب کی صرف ایک ذرا سی جھلکی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔